اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ داعی اللہ کی صفات ہیں۔ داعی اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو داعی کی ذات کے لیے بطور اس کے وصف اور خوبی کے ضروری ہوں، اور دوسرے وہ جو اس کے فعل تبلیغ کے لیے ضروری ہوں، جن کے بغیر مدعو پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ داعی کے ذاتی اوصاف میں جو پہلی صفت ہے وہ علم و بصیرت ہے۔ صبر و تحمل داعی کی دوسری صفت ہے۔ عفو و درگزر، فہم و فراست، دانش و خلق، فصاحت و بلاغت، استغنا، خشیت الہی، اخلاص، سیرت و کردار، استقامت، رحم دلی، ہمدردی جیسی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک داعی کی شخصیت تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں یہ تمام صفات موجود ہوں، اور داعی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور داعی کا سامعین کی نفسیات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ داعی میں اس خوبی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ سامعین کے علم و فہم اور موقع و ماحول کو سمجھے۔ اس کی زبان و بیان سادہ ہونی چاہیے مگر جامع ہو۔ جوش خطابت نہیں ہونا چاہیے بلکہ تفہیمی اور تدریسی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس طرح وہ بہتر طور پر اپنے مخاطب کو سمجھا سکے گا اور تھوڑے وقت میں زیادہ علم مہیا کر سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ داعی کے بنیادی اوصاف میں اس صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ داعی جو بات کہے وہ مستند ماخذ پر مبنی ہو، یعنی قرآن کریم اور احادیث پر مبنی ہو، اور ان کے ہمراہ بزرگوں کے اقوال و صفات کو موقع و محل کی مناسبت سے ذکر کرے۔ موقع بے موقع اقوال کا ذکر کرنا اس طرح کے طریقے سے اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا، اور داعی کی وضاحت شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ داعی کی وضاحت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ داعی کا لباس ایک تو صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، دوسرا اسلامی آداب کے مطابق ہونا ہو تاکہ مخاطب اس سے اثر قبول کرے۔ حدیث شریف میں ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ویسے بھی وضاحت کا اثر مخاطب پر لازمی ہوتا ہے۔ اگر لباس علماء و صالحہ جیسا ہو تو لوگ نفسیاتی طور پر اپنے سے بہتر تصور کریں گے اور نتیجتاً ان کی بات بھی سنیں گے۔ داعی کی صفات میں سے ایک صفات تقوی و تواضع کی صفت ہے کہ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے تقوی میں چھان بین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ کے ذرہ ذرہ اعمال شمار کر رکھے ہیں۔ اس زمانے میں یہ خلق بالکل معدوم ہے، بلکہ اکثر لوگ متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر غور نہیں کرتے۔ مثلاً وہ صبح و شام ذکر کرنے پر ہی قناعت کرتے ہیں اور اپنے قول و فعل، کھانے پینے اور لباس میں بالکل غور نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ پیاسے مگر مچھ کی طرح حرام پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ان کا امامہ اور شملہ مشائخ جیسا ہوتا ہے، مگر ان کے اقوال و افعال فاسقوں اور منافقوں جیسے ہیں۔ داعی فضولیات سے اجتناب کرے، کسی لالچ میں دعوت نہ کرے۔ دعوت کا ریا اور دکھلاوا پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کے ذاتی اوصاف میں سے پہلی صفت علم و بصیرت ہے، جس سے دعوت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کے علم سے مکمل طور پر واقف ہو، کیونکہ ایک جاہل شخص تبلیغ اسلام کی اہلیت نہیں رکھتا۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے علم کی دولت سے مالا مال ہو، اسے دین اسلام کے احکام سے مکمل واقفیت ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہر مرحلہ پر لوگوں کی رہنمائی کر سکے، ورنہ کم از کم اس بات پر مکمل علم رکھتا ہو جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح علم دوسروں تک نہیں پہنچائے گا تو اس طرح مخاطبین اور خود داعی کے بھٹکنے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر دین اسلام کی علم و بصیرت رکھتا ہو۔ داعی کی دوسری صفت صبر ہے۔ داعی کو صابر ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفو و درگزر کرے، اور کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے، چاہے وہ انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خُذِ العفو وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاہِلِینَ، عفو کی روش اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ
عفو و اعراض کا گہرا تعلق ہے، ان کے معاف کرنا یہ ضروری ہے، معاف کرنا چاہیے بندے کو۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمدہ خطابت کا وصف رکھتا ہو، جس کے ذریعے روح میں تڑپ اور قلب میں بیداری پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے فریضہ کو احسن طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک داعی کو چاہیے کہ مخاطب میں ہٹ ترمیم پیدا نہ ہونے دے۔ داعی میں استقامت جیسی صفت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان کے اندر دینی جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک داعی کو اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کسی انسان کی عادت کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، اور انسان کو اپنی عادت تبدیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس دین کے لیے اگر تمہیں مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں اور مصائب کو جھیلنا پڑے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اچھا انجام تو آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔